اس لیے میرے عزیزوں، یہ ایک دل کا بخار ہے کہ جو جذبات پر بڑی کوشش ہوتی ہے ایک مسلمان کی، نبی پر ایمان لاجیکلی لائیں. بالکل اسلام آپ کو براہین دیتا ہے، پر جس دن ایمان لے آئے نا، اس کے بعد نبی کے گرد جذبات کا پہرا لگا دیں. بس عقل کو کہو وہیں رک جا، رک جا. ایک نگاہ پہ ٹھہرا تھا فیصلہ دل کا، میں نے فیصلہ کر لیا، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. بس اب اپنی عقل کو، اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. صرف اپنے نبی سے محبت کریں. اب محبت کا وقت آ گیا، اب دلیلوں کا وقت ہی رہ گیا. دلیلوں کا اب تو آپ کے سینے پہ جان کریں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفسیر لکھی 30 جلدوں کے اندر، بڑی عقلی منطقی بحثیں کی، لاجیکلی بڑا کچھ لکھا. کافروں کو بھی نہیں وہ دماغ آ سکتا جو امام رازی کے پاس دماغ تھا. خود ہی قرآن پر اعتراض کیے، خود ہی جواب دیے. آخری وقت میں ادھر آ کے بیٹھ گیا شیطان، لگا دلیلیں کہنے لگا اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں. دلیلیں 100 دلیلیں دی، ہر دلیل کاٹتا گیا، کہے نہیں یہ بھی دلیل ٹھیک نہیں. جواب دے شیطان اوپر بیٹھ کے. قریب تھے شیخ نجم الدین کبرا استاد نے حالت پہچان لی کہ یہ کسی بحث میں منہ سے بولے، وسوسے آئے ان کو خود ہی جواب دیں. وسوسے آئے، شیخ سن رہے تھے. آپ نے اسی وقت وضو کرے، زور سے منہ پہ پانی کا، کہ بغیر دلیل کے اللہ کو مانا. اس نے کہا بغیر دلیل کے مانا، اور وہی مر گیا. اللہ اکبر. اس کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں شیطانوں کا؟ یہ شیطان من الجنۃ والناس، یہ آپ کے دلوں میں یہ جج کی شکل میں، وکیل کی شکل میں، دانشور، سیکولر، اینکر پرسن، اسلامک اسکالر شکلوں میں بن کر آ جائے گا. الذی یوسوس فی صدور الناس، آپ کو آپ کے نبی سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کہہ، اس کا علاج کیا بتایا؟ کہہ قل اعوذ برب الناس، کہہ میں اپنے رب کی پناہ میں آ گیا. اللہ مجھے پناہ میں لے لے، میں تیرے نبی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، مجھے پکڑ لے. الہ الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ نے آپ کو بچانا ہے. بس چھوڑ دیں. صبح و شام رسول پاک پر اس وقت لازم ہے کہ 100 دفعہ درود شریف پڑھا جائے. بیٹھیں بدماش گنڈے موالیو، تم لوگ فیس بک پہ بیٹھ کے پوسٹیں کرتے ہو. تنہا ہو جاؤ تو نبی اب تمہارے ہاتھ انگلیاں چلے تو درود شریف پڑھتے ہوئے چلے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوانی وطاقب الاسرانی وکر الجدیدانی واستقل الفرقدانی وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا. خداوند عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اتنا سلام ہو جب تک آسمان پر ستارے ٹکے رہیں، جب تک موسم بدلتے رہیں، جب تک رنگوں کی بہاریں اٹھتی رہیں، جب تک فرقدان ٹکے رہے تیرے عرش کے نیچے. بلغ روحہ وارواح اہل بیتہ، میرے پیارے نبی کی روح اور اہل بیت کی روح پر من التحیۃ والسلام، سلامتیاں سلامتیاں اور برکتیں برکتیں ہوں میری طرف سے. یہ پڑھو. درود شریف 150 قسم کا لکھا گیا ہے. حضرت مولانا اسحاق صاحب کو 150 قسم کے درود شریف آتے تھے. کتنی کے؟ 150. اللہ اتنا درود تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جتنا کہ ریت کے ذرے ہیں اتنا درود. آسمان کے ستارے، جتنے پانی کی بوندیں، جتنی بارش، جتنے سحاب، جتنے پہاڑ، جتنے وحوش، جتنے طیور، 150 قسم کے. تمہیں کتنی قسم کے آتے ہیں؟ کبھی عشق ہی نہیں کیا تو اس کا پھر نام کیسے لینا؟ کبھی اپنے نبی کا نام تو لو تنہائی میں بیٹھ کر. کہتے جی ہم مولانا اسحاق کے ماننے والے ہیں، حالت یہ مسجدیں پہنچتے نہیں، درود شریف پڑھتے نہیں. جاؤ ٹٹولو اپنے آپ کو کتنا درود شریف پڑھتے. جاؤ، تم سے تو بریلوی اچھے ہیں، 10 ہزار دفعہ رسول پاک کو درود شریف پڑھ کر پہنچا دیتے ہیں. یہ چیزیں کہاں کی سمجھنے کی چیزیں ہیں؟ اس لیے اپنے نبی کی ان تحریکوں کا ساتھ نہ دو. تمہیں کوئی بلائے، پہلے تم گئے ہو، اس کا خمیازہ تم بھگتو گے اب، کیونکہ جو غلط تربیت تم نے کر دی ہے نا اس عوام کی، وہ اب تمہاری طرف آنی ہے. پیچھا کرے گی. جس طرح اس نے حکومت لی ہے نا، اس کا پیچھا کرنی. تربیت غلط. وہ ایک پہلے آیا تھا، وہ آپ کو اس ملک کو برباد کر کے گیا، آپ نے اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے. بھٹو آپ کے ملک میں سوشلزم کے بیج بو کر
آپ کے ملک کے اندر کی نوجوان نسلوں داروں کو برباد کر کے گیا اور آپ اس کو قومی لیڈر مانتے ہیں. حیا چاہیے آپ کو بڑکوں والے لیڈر چاہیے جو قرآن مجید پڑھ کے مسجدوں میں ڈاکٹر اسرار پکارتا مر گیا. سید مودودی کو ملنا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اور قائد اعظم کے بعد بتاؤ نا اس سے بڑا لیڈر ماں نے جنا ہے، پاک پکیزہ نیک انٹیلیجنٹ ذہین، دنیا نے اس کو 10 بڑے آدمیوں کے اندر تسلیم کیا کافروں نے. تم نے کبھی اس کو لیڈر بنایا؟ اس کو ذلیل کر کے تم نے یہاں پر بھیجا. 100 یہودی 1 مودودی، کیا لعنت کھٹی تم نے. بھٹو کے مقابلے میں اس کو چنا ہی نہیں. خود تمہیں اللہ لیڈر دیتا ہے پر تم اس قدر خبیث ہو چکے ہو کہ تمہیں مزہ گندے لیڈروں کے پیچھے جانا جو راتوں کو ناچیں، دھرنے دیں، تماشے لگائیں، رنڈیاں آئیں، شرابیں چرسیں ہوں، آپ کی بچیاں یہاں سے جائیں. ٹھیک لاؤ اسلام. اب یہ طوفان رکنا ہے؟ اب یہ طوفان نہیں رکنا. اس کا روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بس یا تو فوری طور پر نادم ہو جاؤ کہ جو ہم نے کیا تھا ہمیں اللہ معاف فرما دے. لوٹو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضرت مفتی شفیع محمد صاحب جب عمرہ کر کے آئے تو مجیب الرحمان شامی گیا، اس نے کہا مولانا وہاں آپ نے نیا کیا دیکھا؟ سب بہت سن لیا، اس دفعہ نیا کیا دیکھا؟ فرمایا مجیب میں تو پرانا ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، میں تو آقا کو ڈھونڈنے گیا، ان دروں دیواروں میں گلیوں دیکھنے گیا تھا. کیا رہ گیا وہاں رسول پاک سے؟ اللہ کے رسول آپ کا تو حجرہ بھی نہیں رہنے دیا ظالموں نے. وہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے گرائے گئے نا، شہید کیے گئے، گرا نا بھی جھوٹ ہے، کیسے کہوں اپنے نبی کے حجرے گرائے. کہتے پورے مدینے میں اس قدر امام بخاری لکھتے ہوا ویلا ہوا، دنیا روئی آ کے ایسے جیسے رسول اللہ بھی فوت ہو گئے. نبی کا جب گھر گرا لوگوں کے دل گر گئے اس کے ساتھ. کس نے گرائے؟ ان ظالم حکمرانوں نے اپنے محل بنانے کے لیے نا، کہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نبی تو حجرے میں رہتا گیا ہے دولت ہونے کے باوجود، تم محلوں میں کیوں رہتے؟ انہوں نے کہا حجرہ ہی گرا دو، مسجد بڑی کرنے کے بہانے حجرہ ہی گرا دیا. حضرت امام حسین کی بیٹی تھی اس حجرے کے اندر، اس نے کہا کچھ ہو جائے میری ماں کا حجرہ ہے، میں نے اس حجرے کے اندر سے باہر نہیں نکلنا. امام جعفر صادق بھی وہیں پہ بیٹھے، انہوں نے کہا مر جاؤں گی، میں نے حجرہ نہیں، اپنے حصے کی زمین ہم نے نہیں گرنے دینی. انہوں نے کہا اس کے اوپر ہی گرا دو، اوپر ہی گرا دو. دنیا پھر گئی. حضرت فاطمہ بنت الحسین، دادی کا نام بھی فاطمہ، پوتی کا نام بھی فاطمہ. دنیا گئی پھر حضرت فاطمہ، اماں جانے دے، تو اللہ کے نبی کی آخری نشانی رہ گئی ہے امام حسین کی، تو کیوں اس طرح کرتی؟ بڑی مشکل سے اٹھایا اور مدینے کے باہر جا کے سامان پھینک آئے. پیاس میں حضرت فاطمہ بنت الحسین نے وہاں 2 نفل پڑھے، کہا اللہ میری ماں ہاجر کے لیے تو نے آب زمزم نکال دیا تھا، میرے لیے بھی یہاں پانی نکال دے، زمین سے کچھ نہیں نکلنا اگر میں پیاسی مر گئی. لی کدال زمین پر ماری، وہاں سے چشمہ نکل آیا اسی وقت. ابھی تک وہ چشمہ موجود ہے، اور میں گیا وہاں جا کر دیکھے، فاروق صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا دیکھو یہ وہ چشمہ ہے جو فاطمہ بنت الحسین کو پہاڑوں میں گرا دیا بیچاری کو. آپ کو کیا پتا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے حجرے میں رہتے تھے؟ ان حکمرانوں کو یہ نہ کہ مسجد بنا دی، داتا صاحب سونے کا چڑھا دیا. میں کہتا ہوں ابو لہب رہتا تھا خانے کعبے میں، خانے کعبے میں رہتا تھا. نہ ابو لہب کو جو خانے کعبے سے ہوا ہے، اندر سے ہوا ہے، وہ متبرک ہو جاتا ہے. خانے کعبے ہی میں تو وہ رہتا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ایمان جب نہیں ہے تو پھر اندر سے ہو کے آؤ تو باہر آ جاؤ. کر ننگے پیر جی ہم وہاں پھرتے ہیں، نہ سور کتے پھرتے ہیں وہاں پہ، اور بڑے لوگ پھرتے، کیا ہو جائے گا؟ اسے کچھ نہیں ہونا. یہ ڈفانگ ہے تم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اسے کہو وہ نظام لاؤ، نظام ہمیں نظام چاہیے رسول پاک کا. وہ نہیں لائیں گے، وہ تمہیں قرآن مجید بنا بنا کے چھاپ کے تم کو دیں گے. او جی قرآن مجید کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر کیا لگائے تھے؟ اعراب لگائے تھے. قرآن پاک پر اعراب لگائے. اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ چلے گئے، بڑے لوگ صحابہ کرام کے پاس، انہوں نے کہا جی حجاج نے قرآن مجید پہ اعراب لگا دے، جنت جائے گا؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرما گئے کہ کبھی کبھی فاسق آدمی سے بھی اللہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. تم کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا معیار ہے؟ کس معیار سے آپ اپنا معیار اور اپنا منہ دیکھتے ہیں؟ اللہ سے توبہ کریں،
اس ملک کو اس طرح نہ کریں. اپنے نبی پہ صبح درود و سلام کی اتنی بارشیں کریں, اتنی بارشیں کریں. آپ کے گھر میں بچے درود شریف پڑھیں, آپ پڑھیں, صبح شام بچوں کو بٹھا کے پڑھائیں. جس طرح روٹی ضروری ہے نا, اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہو گیا. اور جو آدمی نہیں پڑھے گا, سرکار نے فرمایا 10 دفعہ, میں تو 100 دفعہ آپ کو کہتا ہوں نا, 10 دفعہ, ٹائم بھی کتنا لگتا ہے, 10 دفعہ سرکار نے فرمایا صبح, اور 10 دفعہ جو شام مجھ پہ درود شریف پڑھے گا, آقا نے فرمایا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کے لیے اللہ کے ہاں پیش ہو جاؤں گا. اللہ اس کو بخش دے, یہ مجھ پہ رحمت کی دعائیں کرتا تھا, آج میں اس کے لیے رحمت کی دعاؤں کے لیے تیرے سے درخواست کرتا ہوں. رات کو بچوں کو بستر پہ لٹانا ہے, درود شریف پڑھ کر اسے کہ پتر مجھے سنا, چھوٹے چھوٹے بچوں خود پڑھنا ہے درود شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کچھ قربان ہو جائے, سب قربان کر دو, بہت کچھ ہے جی. لوگوں نے جس وقت دیکھا عورت کھڑی تھی, مدینہ واپس آئے لوگ غزوہ احد سے, پوچھا شوہر, انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا بتا, قتل ہو گیا تیرا. انہوں نے کہا اللہ کا رسول کیسا ہے؟ پھر آیا بندہ, اس نے کہا تیرا بیٹا بھی جنگ میں شہید ہو گیا. فرمایا اللہ کا رسول کیسا ہے؟ پھر اس نے کہا تیرا بھائی بھی مار دیا گیا. فرمایا اللہ کا رسول کیسا, اس کی اطلاع دے, نبی ٹھیک ہے. پھر کہا تیرا ابا بھی مار دیا گیا. اس نے کہا ہاں نبی پاک ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نبی پاک, انہوں نے کہا الحمدللہ 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 الحمدللہ, سب مر گئے, حضور بچ جائے, باقی خیر ہی خیر ہے, مل جائیں گے سارے اگلے جہان جا کے. عورت ہوتے ہوئے رسول پاک نے اس کو کہا کمال کر گئی عورت مجھ سے. اس وقت انصاریہ صحابی نے نبی کا پسینہ لوگ اکٹھا کر کے خوشبوؤں میں ملا لیتے. یہ وہ پاک نبی جو خوشبودار نبی ہے. غلام نے کیا مہکنا ہے جو محمد عربی ہر وقت مہکتے تھے. کہتی کان میں کیڑے پڑ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اس نے کہا ہے آسیہ نے. علامہ اقبال کے سامنے لڑکے نے کہا کہ محمد صاحب, اس نے کہا اٹھائے, نبی کا ماننے والا ہو اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نام لیتا ہے. آپ کے وزیر اعظم کو درود شریف نہیں پڑھنا آیا, تقریر کی سننے نہیں دی تقریر, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حالت ہوتی, 70 سال کا ہو گیا, کہتا میں مدینے پھر کے آتا ہوں, درود شریف نہیں صحیح پڑھا, جا کے سن لیں. خاک سنتے, آپ کی نگاہ اور ہماری نگاہ اور ہے, ہم دیکھ لیتے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک بات ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غامدی کو دیکھ لیں, نبی سلم نے فرمایا, صاد لام عین میم سلم, کیا ہے؟ فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا نام نامی, اسم گرامی, میرا ذکر مبارک ہوا, ظالم مجھ پر درود ہی نہ پڑے. فرمایا بخیل ہے, وہ ہے اللہ کے نزدیک بخیل, پیسے نہ خرچ کرنے والا بخیل نہیں. سرکار نے تعریف ہی بدل دی بخیل کی. فرمایا بخیل ہے وہ آدمی. جبریل نے کہا اللہ کے نبی, اللہ کہتا ہے لعنت ہے اس آدمی پر, اس مجلس پر, فرشتوں کی, ہماری کل کائنات کی. جب آپ کا ذکر ہوا تو آپ کے ذکر پہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا. کس سے پیار کی باتیں کرتے ہو؟ جس کے ذکر کو خدا کہہ دے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. جس کو خدا کہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, میں اللہ تیرے نبی پر ہمہ وقت درود پڑھتا ہوں, تو بھی پڑھ. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جو اب خدا مشغول, فرشتے مشغول, مومن 24 گھنٹے ہر وقت نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی, وہ نبی اپنے نام کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا اکیلا لا الہ کا اقرار کافی نہیں, جب تک اس صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات عالی پر ایمان نہ لائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک نہ میں کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر, خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی وہی یاسین, وہی طٰہٰ, وہی قرآن, وہی فرقان. بس ہمارے لیے قرآن بھی وہی, یاسین کی سورت بھی وہی, سورہ فاتحہ بھی وہی, سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم صرف اسے ایک نام کے لیے زندہ ہیں. اگر جس دن وہ نام چلا گیا تو یاد رکھو مومنو, تمہارے پاس دنیا کی دولت خود برسے نہ آسمان سے, وہ عذاب علیم ہے. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صرف محبت. کچھ لوگ, امام ابن تیمیہ کا میں کل ہی پڑھا تھا, کمال کر گئے ابن تیمیہ, سن لے وہاں بھی. اس نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے نیک نہیں ہوتے لیکن ان کے دل حب سے اتنے بڑے ہوتے, ما لا یوجد فی النساک, کہ عبادت گزاروں کے دلوں میں بھی وہ محبت نہیں ہوتی جو اس کے دل کے اندر محبت ہوتی.
نبی کو نہیں بھولنا. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر رکھے, آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ علیہ السلام کے راستے پر ہی زندگی اور موت آئے, اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہمارا قیامت کے روز حشر ہو جائے, آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں کھڑا کرے, جب حساب ہو رسول پاک پاس کھڑے ہوں. اللہ جب ہے یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, گناہوں کا دفتر کھلے جس وقت, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا کا ساتھ ہو. حضور پاس کھڑے نظر نیچے کر لے, اللہ کے چل نکل جا, میں نبی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ اپنے نبی سے جامع کوثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. حضور جا رہے ہوں ہم حضور کے پیچھے چل کر پل صراط کو پار کر جائیں, حضور داخل ہوں ہم حضور کے پیچھے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں. اللہ اس دنیا اور اس دنیا میں اپنے پیارے نبی کے روشن چہرے کی, گلاب چہرے کی ہمیں زیارت نصیب فرما, ہمیں حرمین طیبین شریفین آقا کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں مدینے کے اندر اپنے آقا کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور نے فرمایا جو مدینے میں مر گیا, جو مدینے میں مر گیا اس سے مجھ سے وفا کر لی, اللہ اگر جائیں تو وہی مر جائے, اپنے نبی کے پاس ہی دفن ہو جائیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.